ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ روم کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے توحید اور آخرت سے متعلق ملی جلی نصیحتیں فرمائیں، لیکن ان آیات میں رب کائنات نے خالص طور پر توحید کو بیان کیا ہے۔ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی فرما روا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ فرما روائی کے اختیارات ہوتے مختلف ہستیوں کو تو یہ کائنات چل نہیں سکتی تھی۔ یہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ رات دن کی تبدیلی، یہ بارش کا برسنا، موسموں کی تبدیلی، یہ بہت سی بے شمار نشانیاں ہیں جو اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ اس کائنات کی فرما روائی صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے، اس کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے ایک مثال کے ذریعے سے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے مثال دی جاتی ہے، یعنی تمہیں اپنی اس ذات پہ ذرا دیکھو، تمہاری ہی مثال ہے یہ۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے وہ غلام جو تمہاری ملکیت میں ہے، مما ملکت، جو تمہاری ملکیت میں ہے، مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا وہ اس میں تمہارے شریک ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے؟ یعنی تم ذرا غور کرو کہ وہ انسان جو اتفاقی طور پر تمہاری غلامی میں آ گئے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے تابع ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ نے تمہیں ڈھیر سارا رزق دے رکھا ہے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے غلام تمہارے برابر ہو جائے، اس رزق میں تمہارے برابر کے شریک ہو جائے؟ تو پھر تمہاری یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا فکر ہے، کیا عمل ہے تمہارا کہ وہ ذات جس نے سب کو پیدا کیا اس کے ساتھ تم دوسروں کو برابر کا شریک کر رہے ہو؟ کیا ہے بنیاد اس کی؟ کیا تمہارے پاس اس کی دلیل ہے سوائے اس کے کہ ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا؟ بھئی باپ دادا اگر غلط تھے تو تم بھی ایسے ہی کرو گے۔ تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، ہدایت تمہارے پاس بھیجی ہے، غور و فکر کرو۔ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، تمہاری ہی جن سے تعلق رکھتے ہیں، تو تم اس ذات کے برابر اس کی مخلوق کو ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہارا یہ انصاف ہے؟ اور پھر انتم فیہ سواء، تو کیا تم انہیں برابر کا شریک کرتے ہو اپنے ساتھ؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے اسی طرح سے ڈرتے ہو؟ کیا تم ان سے اسی طرح سے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے ڈرتے ہو؟ ہمسر لوگ یعنی تمہارے برابر کے معاشرے میں جو دوسرے لوگ ہیں، جیسے ان سے تمہیں ہر وقت مقابلہ، ایک سبقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس سے اچھا مکان ہو، اس سے اچھی گاڑی ہو، اس سے اچھی ہماری طرز زندگی ہو، تو کیا تمہارے غلام جو ہیں ان سے بھی تم ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے اپنے دوسرے ہمسر لوگوں سے ڈرتے ہو؟
تو یہ اللہ نے انسانوں کی اپنی مثال بیان کی ہے کہ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اسی طرح سے مال و دولت کے تمہارے ساتھ مالک بن جائیں جیسے تم ہو، تو تم اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے، یعنی جنہوں نے عقل کو تالے نہیں ڈال رکھے بلکہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے، ظالموں سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کی ہوئی ہے، کسی علم کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس اسے کون ہدایت دے گا، اسے کون راستہ دکھائے گا جسے اللہ نے ہی بھٹکا دیا ہو۔ اللہ کسی کو نہیں بھٹکاتا، مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے گمراہی کو ہی اختیار کر لیا ہے اسی میں رہنا چاہتا ہے، ہدایت کی طرف سوچ و بچار ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کی رسی اسی طرف دراز کر دیتا ہے، اس کو اور زیادہ گمراہیوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اللہ کا فارمولہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف کوشش کریں گے ہم انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور جو اس ہدایت کو قبول نہ کرنا چاہے اس سے منہ موڑے، اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف اختیار کرو، اس دین پر جما دو اپنا رخ جو دین اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ اللہ سے زیادہ کون علم والا ہے، کون حکمت والا ہے، کس کو تم سے زیادہ ہمدردی ہے اس کائنات میں؟ اللہ کو سب سے زیادہ ہمدردی ہے۔ اللہ تمہیں اچھا انجام دینا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں یہ دین عطا کیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے۔ تو اس دین کی طرف اپنا رخ یکسو ہو جاؤ اور ہر طرف سے کٹ کر اس دین کی طرف اپنے آپ کو کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ دین فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو، یعنی جو بھی کوئی جنم دیتی ہے عورت، جو بھی بچہ جنتی ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، فرما روا اللہ ہی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اور اس کا ماحول ہے جو کہ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ، اور اس دین فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تو انسان ہے کہ جو ماحول جو ہے اس کو مختلف سمتوں میں لے جاتا ہے، ورنہ اللہ کا جو دین ہے وہ اٹل ہے، مستقل ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے اس چیز کا اقرار کیے ہوئے ہے اور اس پر قائم ہے کہ اس کا خالق، مالک، فرما روا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، وَاتَّقُوهُ، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور بھی اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جیسے انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے فوری طور پر جس عمل سے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرے گا وہ نماز ہے۔ نماز کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں مت ہو جاؤ۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی طرح طرح کے دین اختیار کر لیے انہوں نے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس چیز پر خوش ہے جو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ اللہ کے دین سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لے۔ انسان پر لازم ہے، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے، پرورش اس نے کیا ہے، پروان وہ چڑھاتا ہے اور قائم اس نے رکھا ہوا ہے، زندگی اس نے دے رکھی ہے، لہذا تقاضا یہ ہے یعنی تمہیں اللہ ہی کی بندگی میں رہنا چاہیے تاکہ اس سے اگلی زندگی جو ہے وہ بھی تمہاری اچھی کامیاب ہو، سکون والی ہو، عزت والی ہو، یعنی ہر طرح کی نعمتیں تمہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ اسی زندگی کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔